الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى وإنه لكتاب عزيز وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا آنکھوں کو بینا دل کو روشن کر دیا جو نہ تیرا پر اوروں کی ہادی بن گئی کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا جو نہ تیرا پر اوروں کی ہادی بن گئی کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے معزز سامعین کرام ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ آج کا اجتماع آج کی مجلس آج کا جڑنا کس عنوان پر ہے تکمیل حفظ قرآن کریم کی یہ مجلس جس نے اپنے سینے میں دنیا آخرت کا خزینہ جمع کر لیا اس لیے
کہ اللہ جل شانہ امن والہ نے قرآن مقدس کو، کلام اللہ شریف کو، کتاب اللہ شریف کو اس کی عظمت، اس کی قدر، اس کی رفعت، اس کی شان بیان کرنے کے لیے اپنی کتاب میں، جس کو سینے میں اتارا گیا، مختلف انداز سے اس کی عظمت بیان فرمائی۔ کبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں قرآن کریم کو 7 سے زیادہ الفاظ میں ذکر فرمایا، اس کی رفعت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی شان بیان کرنے کے لیے، قرآن کریم کی عظمت بیان کرنے کے لیے، عظمت قرآن کے لیے 7 سے زیادہ مرتبہ 7 سے زیادہ مرتبہ اللہ نے قرآن کو مختلف ناموں سے قرآن میں ذکر فرمایا، اور کبھی اس کے شرافت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ اسلوب اپنایا، یہ انداز اپنایا کہ 29 سورتوں کو قرآن کریم کی عظمت سے شروع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عزیز بنایا، عزت والی کتاب بنایا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 24ویں پارے میں سورہ حامیم السجدہ، جس سورت کا دوسرا نام ہے سورہ فصلت، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے 41ویں آیت میں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ فرمایا کہ اس کتاب کو ہم نے عزت والی بنایا ہے۔ عزیز کے 3 معنی ہوتے ہیں، مفسرین نے 3 معنی بیان فرمائے ہیں، ایک عزیز عزت والی، قدر والی کتاب، اور ایک عزیز کا معنی ہے محفوظ کتاب، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ محفوظ کتاب ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کو محفوظ بنایا ہے، حفاظت کرنے والا، پیدا کرنے والا خود ہے، اپنا کلام اتارنے والا خود کہتا ہے یہ میرا کلام ہے، میرے تلفظ ہے، میں نے خود بولا ہے، اللہ کا کلام ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو محفوظ بنایا ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، ہم نے اس کو زبردست بنایا ہے، غالب بنایا ہے، زبردست کتاب ہے۔ اس کی عزتوں کو کیا بیان کیا جائے، اس کی عزتوں کو اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تلفظ ہیں، اللہ کا خود کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، یہ اللہ کا کلام سارے کلاموں کا بادشاہ، بادشاہ کا کلام سارے کلاموں کا بادشاہ، اس لیے اللہ نے اس کو عزیز فرمایا۔ اور عزیز اس لیے بھی ہے، مفسرین فرماتے ہیں عزیز اس لیے بھی ہے کہ اللہ عزت والا، اس کا کلام بھی عزت والا، اور جس سینے میں وہ اتر جائے وہ سینہ بھی عزت والا، جن زبانوں پر اس کا جریان ہو، جس کی تلاوت ہو، جس کو پڑھا جائے، وہ زبانیں بھی عزیز ہوا کرتی ہے، عزت والی ہوا کرتی ہے، مقدس ہوا کرتی ہے۔ اس کی عزت اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ جس لکڑی کو اس سے نسبت ہو جائے وہ لکڑی بھی عزیز بن جاتی ہے، جس ریال کو، جس پتے پتلے کو ہم جس پر قرآن رکھ کر پڑھتے ہیں وہ بھی عزت والا بن جاتا ہے، اس کو بھی عزت سے اٹھایا جاتا ہے، اس کو بھی چوما جاتا ہے، اس کو بھی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ایک لکڑی کو اس سے نسبت ہو گئی تو وہ بھی عزیز بن گئی۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو عزت والا بنایا، اتنا عزیز بنایا
کپڑے کو بھی اگر نسبت ہو جائے تو کپڑا بھی مقدس بن جاتا ہے. جس کپڑے میں اس کو باندھ کر رکھ دیا جائے، اس جزدان کو بھی، اس کور کو بھی، اس کپڑے کو بھی عزت والا بنا دیا جاتا ہے. جس چیز سے بھی اس کی نسبت ہو گئی، جس کی بستی کو قرآن سے نسبت ہو گئی، ام القرآن کہہ دیا گیا. مدینہ المنورہ، مکہ المکرمہ، دونوں شہروں کو قرآن سے نسبت ہو گئی. اللہ نے مکہ کو مکرم بنا دیا، مدینہ کو منور بنا دیا. جس مہینے میں اترا اور مہینے کی نسبت قرآن سے ہو گئی. شہر رمضان الذی انزل فیہ ھذا القرآن، جس مہینے میں قرآن اترا، رمضان کے مہینے کو قرآن سے نسبت ہو گئی. اللہ نے بقیہ 11 مہینوں پر اس کو فضیلت دے دی. جس رات میں قرآن اترا تو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر میں قرآن اترا. ہم نے قرآن کو اس رات میں اتارا، اس رات کی نسبت قرآن سے ہو گئی. رات ایک ہے لیکن اس کی نوازشیں یہ ہیں، اس کو اللہ نے اتنا معطر کر دیا، اللہ نے اس کو اتنا عزیز بنا دیا. لیلۃ من وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر، 1000 مہینوں سے بھی اللہ نے اس کو عزیز بنا دیا. کتاب ایک ہے لیکن نسبت قرآن سے ہو گئی تو 1000 مہینوں سے اللہ نے اس کو افضل بنا دیا. اور کتنا افضل؟ قدر کے معنی ہے جس کی عزت کی جائے، جس کا اکرام کیا جائے، جس کی تکریم کی جائے، جس کی عظمت کی جائے. ایک رات کو شیخ محمد طیب طاہری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں قرآن کی عزت کو. لیلۃ القدر میں اترا تو اس رات کی عزت کے بارے میں فرماتے ہیں ایک آدمی عطر لگا کر، خوشبو لگا کر، مشک لگا کر، عنبر لگا کر، عود لگا کر، کون سی بھی جون سی بھی خوشبو لگا کر وہ ایک گلی سے گزرتا ہے تو گزر جانے کے بعد پیچھے کوئی آدمی آتا ہے تو گلی کے اندر آنے والی خوشبو سے وہ اندازہ لگاتا ہے، انومان لگاتا ہے کہ یہاں سے کوئی عطر لگا کر گیا ہے، کوئی خوشبو لگا کر گیا ہے. تو وہ ساری گلی مہک اٹھی، ساری گلی میں سے خوشبو آنے لگی، حالانکہ اس کی در و دیوار پر خوشبو نہیں لگائی ہے، اس گلی کی زمین پر خوشبو نہیں لگائی ہے. خوشبو تو اس بدن پر لگائی ہے جو بدن کے آدمی کا تھا، اس کپڑے پر لگائی ہے جو آدمی نے پہنے تھے، اس پر لگا کر وہ گزرا ہے تو اس کے گزرنے سے گلی معطر ہو گئی. شیخ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں قرآن اترا تو قرآن کے اترنے کی نسبت لگنے پر اللہ نے اس کو اتنا معطر کر دیا کہ صرف ایک رات ہے لیکن اس کو 1000 مہینوں سے بھی افضل بنا دیا. تو یاد رکھو جس سینے میں قرآن خزینہ بن جائے، جس سینے میں قرآن اتر جائے، 30 پارے جس سینے میں محفوظ ہو جائیں، اس سینے کے معطر ہونے کے کیا کہنے کہ وہ سینہ کتنا معطر ہوگا. یہ وہ قرآن ہے جس نے زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کر دی، یہ وہ قرآن ہے جس نے بگڑے ہوئوں کو سنوار دیا، یہ وہ قرآن ہے جس زمین کے اوپر حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. وہ عربستان کی وہ زمین، وہ مکہ المکرمہ کی زمین جس کے اوپر ایسا حال آیا، ایسا حال آیا. سیرت نگاروں نے لکھا، شیخ ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم علینا لکھتے ہیں کہ وہ دور دیکھا ہے عربستان کی اس زمین نے جو دور کے اس سے پہلے کبھی بھی کسی زمانے میں کسی قوم نے نہیں دیکھا. بڑی بڑی طغیانی کرنے والی قومیں آئی، بڑی بڑی سرکش قومیں آئی، اتنی سرکش قومیں کہ جنہوں نے انا ربکم الاعلی کا بھی دعویٰ کر دیا، جنہوں نے اصنام پرستی کو اپنا سیوا بنایا، جنہوں نے علل اعلان کھلم کھلا سینہ تان کر بغاوتیں کی، رب کی نافرمانیاں کرنے میں حدود سے آگے بڑھ گئے. ایسی زبردست طغیانی کرنے والی سرکش قومیں آئی ہے، لیکن عربستان کی زمین پر بسنے والی انسانیت نے وہ دور دیکھا ہے کہ جس ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہے، جس ماں نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا،
بڑی تکلیفوں سے جنم دیا، جب باپ مر گیا، سہاگ گزر گیا، عورت بیوہ بن گئی، ماں کا سہاگ گزر گیا، تو وہ میراث تقسیم ہوتی ہے جیسے مال تقسیم ہوتا ہے۔ بڑا بیٹا اپنی ماں کو اپنی بیوی بناتا تھا، اپنی منکوہا بناتا تھا۔ ایسا زمانہ تو کبھی نہیں آیا کہ جس نے جنم دیا اسی کو اپنی بیوی بنائیں، اس کو اپنی منکوہا بنائیں، اس کو اپنی شریک حیات بنائیں، اس کو اپنی رفیق حیات بنائیں۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہے، لیکن وہ دور مکہ کی زمین نے دیکھا ہے۔ ایک ذرا سی بات پر صدیاں لڑنے والی قومیں، خون ریزیاں کرنے والی قومیں، جو اپنوں کو بھی نہیں پہچانتی، اپنے اپنوں کو بھی بھول چکی ہے، جنم دینے والی ماں کو بھی بھول گئی ہے۔ ایسی قوم کو جب قرآن کا سہارا ملا ہے، جب قرآن ملا ہے، قرآن کا اسلوب ملا ہے، قرآن کے طریقے ملے ہیں، قرآن کا پیغام ملا ہے، تو وہ قوم ساری دنیا کی رہبر بن گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن نے قرآن کا پیغام ان کو سمجھایا، ان کو سنایا، تو وہ قوم ایسی بن گئی، کیسی بن گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، خذوا القرآن لأربعۃ، 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو، 4 آدمیوں سے، صحابہ میں سے 4 صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 4 سے قرآن سیکھو، جس میں پہلا نام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کہ عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھو۔ کون عبداللہ ابن مسعود؟ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، عبداللہ ابن مسعود۔ کون عبداللہ ابن مسعود؟ کس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھو؟ ان میں کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود خود فرماتے ہیں کہ میں ابھی اگتی جوانی ہے، ابھی تو میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، میں تو ایک چرواہا تھا، میں تو بکریاں پر ریور لے کر جاتا تھا اور بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں بکریاں چرا رہا تھا، میں نے دیکھا دور سے 2 آدمی آتے ہوئے دیکھے، وہ چلتے چلاتے قریب آئے، تو جب میں نے دیکھا کہ یہ تو مکہ کا وہ آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، محمد رسول اللہ ہے، محمد بن عبداللہ ہے، ساتھ میں رفیق ہے، کون؟ ابو بکر صدیق ہے۔ دونوں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ ابن مسعود خود فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او چرواہے، او نوجوان، بہت بھوک لگی ہے، سفر کر کے آئے ہیں، بھوک کا تقاضا ہے، پیاس بھی لگی ہے، کوئی بکری ایسی ہو جو دودھ دیتی ہو، اس کو دے دیں، ہم دودھ نکال کر پی لیں۔ عبداللہ ابن مسعود جس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، ابھی اس کو اسلام کی ہوا نہیں لگی ہے، اس کو قرآن کی ہوا نہیں لگی ہے، قرآن کی آیتیں نہیں سنی ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، میں نے ان کو جواب دیا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہے، میں تو چرواہا ہوں، میری ذمہ داری تو چرانا ہے، دودھ دینا یا دودھ پینا یہ میری ذمہ داری میں نہیں ہے، یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی، میں بھی نہیں پی سکتا اور کسی کو پلا بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی بکری دے دے جس میں دودھ نہ آتا ہو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ ایسی بکری کا کیا کرو گے جو دودھ نہ دیتی ہو؟ تیرا کام لا کر دینا ہے، دینے والی ذات وہ ہے۔ وہ ایسی بکری لایا جس نے ابھی تک بچہ نہیں جنا ہے، جس کے تھن بھی ابھی نیچے نہیں آئے ہیں، چھوٹے چھوٹے تھنوں والی بکری لے کر آیا، اس کے آنچڑ بھی بہت چھوٹے ہیں، ایسی چھوٹے آنچڑ اور تھنوں والی بکری لے کر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ بول کر، اللہ کا نام لے کر اس کے تھن پر ہاتھ رکھا، اور لوگوں میں اور آپ اس پیغمبر کی امت میں ہیں جس کو اللہ نے ساری زندگی معجزہ بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا، بسم اللہ بولا، اس کی آنچڑ اور اس کے تھن نیچے کو آ گئے اور بھر گئے دودھ سے، دودھ اس میں سے آنا شروع ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، میں نے اس منظر کو دیکھا، میں نے بھی پیا، انہوں نے بھی پیا، ابو بکر نے بھی پیا، تینوں نے پیا، پھر اس بکری کو چھوڑا، بکری کے تھن ایسے ہو گئے جیسے پہلے تھے۔
عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے کہا تم نے کیا وظیفہ پڑھا، تم نے کیا پڑھا، ہمیں بھی سکھا دو۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا تھا جس کو مفسرین نے محدثین نے ذکر فرمایا، انت غلام معلم، تو ایسا غلام ہے جو سکھایا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود ابھی تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انت غلام معلم، تو سکھایا ہوا غلام ہے۔ اور بعض مفسر محدثین فرماتے ہیں معلم نہیں بلکہ فرمایا انت غلام معلم، تو سیکھنے والا غلام ہے، تو سیکھے گا۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا یہ کہہ کر وہ تو چلے گئے لیکن وہ دن بھی آ گیا جب میں نے قرآن سنا اور قرآن کی عظمتیں سنی، قرآن کی تلاوتیں سنی تو دل نے کہا او عبداللہ او ابن مسعود آ جانا، اب تو پڑھنا بھی شروع کر دے اور تو بھی کلمے میں اسلام میں داخل ہو جا، کلمہ پڑھ لے اور قرآن کو سینے سے لگا لے، تیری بھی عزتیں بڑھ جائے گی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا او لوگو اگر قرآن سیکھنا ہے قرآن پڑھنا ہے ایسا ہی پڑھنا ہے جیسا کہ اترا ہے، تو عبداللہ ابن مسعود کی طرح پڑھا کرو۔ یہ عبداللہ ابن مسعود ہے، قرآن سے لگ گئے تو اللہ نے عزت بڑھا دی، چڑھواہا لوگوں کے اوپر حکومت کرنے والا بن گیا، دینوں پر حکومت کرنے والا بن گیا، قرآن کو اپنایا تو چرواہے سے اٹھا کر اللہ نے عزتوں کے میناروں پر بٹھا دیا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ دوسرا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو اس سے جس کا نام سالم مولا ابو حذیفہ، ابو حذیفہ کے غلام سالم، فرمایا کالے کلوٹے ہیں، مدینہ کے بازار میں 3 دن تک کھڑے رہے، کوئی خریدنے والا نہیں۔ ان کی سیاہی اور ان کی چہرے کے اوپر جو بدنمائی تھی، خوبصورتی نام کی کوئی چیز ہی نہ تھی، اور ایسے کالے کلوتے سالم مدینہ کے بازار میں کھڑے رہے، 3 دن تک ہو گئے، کسی نے نہیں خریدا۔ ابو حذیفہ نے خریدا، ابو حذیفہ خرید کر مکہ مکرمہ لائے اور مکہ مکرمہ لا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیا، یہ ہمارا غلام ہے۔ حضرت عثمان غنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے، عثمان غنی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن سنا، سالم کالے کلوٹے ہیں لیکن قرآن سنا، دل کے اندر روشنی پیدا ہوئی، یا رسول اللہ ہمیں بھی قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن پڑھنا ایسا شروع کیا کہ جب سالم پڑھتے تھے رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سالم تو پڑھ، تیرا پڑھنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، تیری زبان پر قرآن کی تلاوت بہت اچھی لگتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن پڑھنا ہو تو سالم سے پڑھو جو غلامی کی زنجیروں سے نکل کر آیا ہے، جس کو مدینہ کے بازار میں کوئی خریدتا نہیں تھا لیکن قرآن سے نسبت لگ گئی، قرآن سینے سے لگا لیا، قرآن سینے میں اتار دیا، قرآن سے نسبت لگا دی، قرآن سے دوستی لگا دی، اللہ نے مقدس کلام کی برکت سے ایک غلام کو دلوں کے اوپر بادشاہ کرنے والا بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نام لیا کہ قرآن سیکھو اس سے جس کو قرآن ایسا پڑھتے ہیں کہ جس کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے، وہ تیسرے نام ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس قرآن پڑھو، ان سے قرآن پڑھنا سیکھو، کہ وہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائی ہمیں قرآن سناؤ، تو فرمایا یا رسول اللہ میں سناؤں، آپ پر تو قرآن اترا ہے، فرمایا تو قرآن سنا، جو کہا کہ میں پڑھوں، کہا ہاں، اللہ نے جبرائیل ابھی آ کر گئی اور کہا کہ کہو کہ قرآن پڑھیں۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ
میرا نام اللہ نے لیا. کہا ہاں جبرائیل آ کر کہہ گئے ہیں جبرائیل نے میرا نام لیا. ارے جبرائیل سے پہلے اللہ نے تیرا نام لیا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ اس کو کہو قرآن پڑھے. وہ قرآن پڑھتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. اور لوگوں کو قرآن پڑھنا ہو تو ان کی طرح قرآن پڑھو. چوتھے صحابی کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے, یاد آ جائے گا بیچ میں تو انشاءاللہ کہہ دوں گا. تو فرمائے یہ 4 صحابہ ہیں جن سے قرآن سیکھو اور ایسا قرآن پڑھو جیسا وہ قرآن پڑھتے ہیں, کہ ان کے قرآن سے دل لگنے کی وجہ سے, نسبت لگنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی شانیں بڑھا دی, ان کے مقام بڑھا دیے. اور لوگوں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی داستان پڑھو. جب خلیفہ وقت بن گئے, اپنے اصحاب کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے لشکر کے ساتھ جب گزر رہے تھے, ایک وادی آئی, وہاں کھڑے ہو گئے اور وہاں کھڑے ہو کر رونے لگے. چلچلاتی دھوپ ہے. لشکر میں سے لوگوں نے کہا امیر المؤمنین آگے چلیے نا, دھوپ بہت ہے, پسینے نکل رہے ہیں. حضرت عمر نے اپنا چہرہ پھیرا اور اپنے ساتھیوں کی طرف منہ کیا اور رخ کیا. جب صحابہ نے حضرت عمر کو دیکھا, زاروں قطار رو رہے ہیں, آنسوؤں کی برسات ہے, آنسو بہ رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا امیر المؤمنین کیا بات ہے, کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب فرمانے لگے اے لوگوں, یہ وہ وادی ہے, یہ وہ جنگل ہے جہاں میں بکریاں چرانے آیا کرتا تھا. ایک روایت کے مطابق اونٹ لے کر آیا کرتا تھا, ایک روایت میں خالہ کا نام, ایک روایت میں باپ کا نام, کہ جب میں لے کر آیا کرتا تھا اور صبح میں لے کر آتا, جب شام کو لے کر جاتا, روزانہ ایک بکری گم ہو جاتی, ایک اونٹ گم ہو جاتا. میری خالہ مجھے دانت دپت کرتی, میرے باپ مجھ پر کھپکی کرتے, میرے باپ مجھ پر غصے ہوتے, اور میرا باپ کہتا عمر تو کیا کرے گا, تجھے بکریاں چراتے نہیں آتا, تو اونٹ چراتے تجھے نہیں آتا ہے, تو دنیا میں کیا کرے گا؟ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اور ساتھیوں, جس عمر کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا, بکریاں چرانا نہیں آتا تھا, بکریوں کے ریوڑ کو سنبھالنا نہیں آتا تھا, جب قرآن سے نسبت لگ گئی, قرآن کو اپنایا, قرآنی پیغام کو اپنایا اور قرآن کے پیغام کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا, جب قرآن کے ساتھ نسبت لگ گئی تو اللہ نے اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ آج اللہ نے انسانوں کی حکومت کرنا بھی سکھا دیا. اور لوگوں قرآن وہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازار میں دعوت کا کام کر رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اور لوگوں کلمہ پڑھو, مجھ سے قرآن سیکھو, مجھ سے قرآن سنو, قرآن کا پیغام سنو. قرآن میں اگلی قوموں کے تذکرے آئے, قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اور مکہ میں رہنے والوں میں تمہیں سناتا ہوں, سنو سنو. حضرت نوح علیہ السلام گلی گلی جاتے ہیں, فرد فرد جاتے ہیں, اور جا کر کہتے ہیں اور لوگوں میری بات سنو. 950 سال تک دین کی اجالوں میں, رات کی گھٹاگوں اندھیریوں میں اپنے آپ کو تھکایا, لیکن قوم نہیں مانتی. اور لوگوں, او مکہ والو, ایسے نہ بنو جو قوم نوح بنی تھی. قوم نوح نے نہیں مانا تو حضرت نوح نے بارگاہ عزتی میں دامن پسار کر کہہ دیا ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا. رات دن محنت کی لیکن الہی کوئی نہیں سنتا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. بات ماننے کے بجائے میری قوم تو مجھے دیکھ کر بھاگتی ہے, میری بات سننے تیار نہیں ہے. او مکہ والو ایسا نہ کرو. امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں چند عباس آ گئے, چند نوجوان آئے. ایک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امام مبارک کی پچھلے شمے
کو پکڑا, پچھلے حصے کو پکڑا, جو پھیٹی پہنی تھی پیچھے والے حصے کو پکڑ کر کھینچا. ایک نے پیراہن رسول کو پکڑا اور پیراہن رسول کو پکڑ کر کھینچا. ایک لعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوک دیا, چہرے مقدس پر تھوک دیا. ایک لعین نے اپنے ہاتھ میں مٹھی میں مٹی لی اور جہاں چہرے پر تھوکا تھا وہاں وہ مٹی ڈالی. مٹی لگنے کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا, چہرہ بگڑ گیا. وہ چہرہ جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی, وہ چہرہ غبار آلود ہو گیا. ایک لعین نے دھکا مارا اور مکہ کے بازار میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن زمین پر گر گئے اور اٹھے. وہ کہنے لگے تو ہمارے لات و عزا کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تو مخلوق ہے, خالق تو وہ ہے جو سب کو جلاتا مارتا ہے. لا الہ الا اللہ تفلحون. اصنام پرستی میں کامیابیاں نہیں, لات و عزا میں کامیابی نہیں. کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. دھکا دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار سے باہر کیا. ایک آدمی دورہ ہوا, کاشانہ رسول پر پہنچا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ بڑی بیٹی کو جا کر پیغام دیا, تیرے باپ کی توہین کی گئی, مکہ کے بازار میں تیرے باپ کی زلفوں کو غبار آلود کیا گیا, تیرے باپ کے چاند جیسے چہرے کو غبار آلود کیا گیا. حضرت زینب نے ایک کٹورے میں ایک برتن میں پانی لیا اپنے ابو کے چہرے کو دھلانے کے لیے. اور لوگوں میرے لیے کہہ دینا بہت آسان ہے, پوچھو نا اس زینب سے تجھ پر کیا گزرتی تھی. امام راضی فرماتے ہیں زینب نے برتن میں پانی لیا اور گھر سے نکلی, قدم بڑھائے, چند قدم چلی, اپنے ابو کو آتے ہوئے دیکھا. دونوں باپ بیٹی جمع ہو گئے, دونوں باپ بیٹی کی ملاقات ہو گئی. ابا نے پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہے؟ زینب نے کہا ابا آپ کا چہرہ تو کتنا بگاڑ دیا, آپ کا چہرہ تو کیچڑ والا ہو گیا. وہ چہرہ والضحیٰ جس کی قسم کھائی, چمکتے چہرے کی قسم کھائی, آج وہ چہرہ غبار آلود ہے. بیٹی کی آنکھوں میں سے اشک نکلے, آنسو نکلے. ابا نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا, سینے سے لگا کر بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا. بیٹی کہہ رہی ہے ابا ان کو کیوں قرآن سناتے ہو جو سننا نہیں چاہتے؟ گھر میں سناؤ میری ماں خدیجہ سنے گی, گھر میں سناؤ میری بہنیں سنے گی, گھر میں سناؤ ہم سنیں گے. جب یہ سننا نہیں چاہتے تو ان کو کیوں سناتے ہو؟ نبی کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی. اپنی بیٹی کے الفاظ سنے, اپنی بیٹی کا دکھڑا سنا تو باپ کی آنکھیں بھی برس پڑی. اور باپ نے تسلی دیتے ہوئے, آشواسن دیتے ہوئے فرمایا بیٹی صبر تو کر, تیرا باپ بھی صبر کرتا ہے, اس لیے کہ تیرے باپ کو اللہ نے ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے قرآن کو پہنچانا, قرآن کے پیغام کو پہنچانا تیرے باپ کی ذمہ داری ہے. آج یہ قرآن سن کر منہ پھیرتے ہیں, کل ان کی اولادیں ہوگی جو قرآن کو سینے سے لگائے گی. 21ویں صدی کا بچہ, 21ویں صدی کا جس نے یتیمی سے آگے بڑھ کر جوانی میں قدم رکھا اور سینے میں قرآن کو محفوظ کیا, اللہ اس کے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. قبر میں آج تحفہ پہنچا دے کہ آج تیرا بیٹا حافظ قرآن بن گیا. جس کے باپ نے شہادت کی موت پائی ہے, جس نے کورونا میں اپنی جان دی ہے, آج اس کی قبر میں ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ ان کی قبر میں یہ تحفہ پہنچا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کے فیصلے فرما دیں. اللہ اس کی ماں کو بھی اجر جزیل عطا فرمائے جس نے بیوقی کی حالت میں اپنے بچے کو آنچل میں چھپا کر, ممتا کی آنچل میں پروان چڑھا کر حافظ قرآن بنایا. جبکہ دنیا عصری تعلیم کے پیچھے پاگل ہے, جبکہ دنیا کے پیچھے پاگل ہے, یہ قرآن کے مت والے بن گئے. اور زینب آج
آج تو صبر کر، تیرا باپ بھی صبر کرتا ہے، تیرے باپ کا لایا ہوا قرآن، تیرے باپ کا لایا ہوا دین اللہ ہر گھر میں پہنچائے گا۔ بیٹا تیرے باپ نے تو بھی قرآن سنانے کی شروعات کی ہے، سن، نوح نے تو 950 سال سنایا ہے اور قوم نہیں سنتی تھی۔ امام راضی فرماتے ہیں اتنی حد دھرم قوم بن گئی تھی کہ پیغام نوح سننے کے بجائے جب ان کو کہا گیا اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ رٹھ جائے گا، اللہ کی طرف سے بھیانک عذاب آئے گا، پانی کا سیلاب آئے گا، پانی زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، مان جاؤ، نہیں مانتے۔ 3 نوجوان، امام راضی نے لکھا تفسیر کبیر میں، 3 نوجوان دوڑے ہوئے پہاڑ کی غار میں چھپ گئے اور اس کے دہانے پر پتھر کی چٹان رکھ دی اور کہتے ہیں ہم محفوظ ہو گئے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، پانی کی رو یہاں نہیں آئے گی، پانی کا سیلاب یہاں نہیں آئے گا، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور لوگوں قرآن ہمیں سناتا ہے، قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ اندر بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر گزری، تینوں کو ساتھ میں پیشاب لگا۔ وہ تو اس کی قدرت ہے، وہ پیشاب لگائیں نہ لگائیں، پیشاب نکالے نہ نکالیں، یہ اس کی قدرت ہے۔ تینوں کو ساتھ میں پیشاب لگا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تینوں کہتے ہیں ہم کیا کریں گے، باہر پانی ہے، اگر اللہ چاہتا تو پتھر کی چٹان کو پانی کی ایک تھپیڑ سے توڑ سکتا تھا، لیکن قرآن والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، حافظ ہونے والوں کو اور حافظ کی مجلس میں آنے والوں کو پیغام دینا تھا کہ قرآن کی عظمت دل میں پیدا کرو، قرآن کے پیغام کا یقین پیدا کرو اور اپنی زندگی کو قرآنی بناؤ، قرآن کا حافظ ہو جانا۔ یہ ایک اللہ کا فضل ہے، لیکن قرآن کو باقی رکھنا، قرآن کے پیغام پر عمل کرنا، یہ اصل اور مقصود ہے۔ تینوں کو پیشاب لگا، باہر نہیں نکل سکتے، اس لیے کہ باہر نکلیں گے تو پانی ہے، اندر کریں گے تو اتنی چھوٹی گفا ہے کہ پیشاب کریں گے تو بیٹھیں گے کہاں، سوئیں گے کہاں۔ تھوڑی دیر تو برداشت کیا، لیکن یہ جب لگتی ہے تو روکے بھی نہیں رک سکتی۔ اب تینوں کہتے ہیں اب برداشت سے باہر ہے، اب ناقابل برداشت ہے، اس لیے کچھ کیا جائے۔ تینوں نے مشورہ کیا، تو اس کونے میں کر لے، تو اس کونے میں کر لے، تو اس کونے میں پیشاب کر لے۔ گفا کے اندر تینوں کونوں میں پیشاب کرنے بیٹھے۔ اور لوگوں، میرا اور آپ کا رب، قرآن اتارنے والا رب ایسا قدرت والا ہے کہ تینوں کو اتنی پیشاب کرائی کہ اپنی ہی پیشاب میں ڈوب کر مر گئے۔ تفسیر کبیر میں امام راضی نے لکھا ہے تینوں کو اتنا پیشاب اللہ نے کرایا کہ رکا ہی نہیں، اتنا پیشاب کرایا کہ گفا میں اپنے ہی پیشاب میں تینوں کو ڈبو کر مار دیا اور امت محمدیہ کو، قرآن پڑھنے والوں کو بتا دیا ہم نے یہ کیا ہے کہ جب ناقدری ہوتی ہے، ناشکری ہوتی ہے اور جب آنکھ بچولی ہوتی ہے تو پھر ہم رٹ جاتے ہیں، اور جب ہم رٹتے ہیں تو ہمیں مارنے کے لیے فوج کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مارنے کے لیے گولیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب مارنے پر آتے ہیں تو جو چیز ہم نے تمہاری راحت کے لیے باہر نکالا کرتے ہیں، اسی چیز کو تمہاری موت کا بھی ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ یہ قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، ہمیں یہی سمجھاتا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، عزت والے رب کی عزت والی کتاب، اس عزت والی کتاب کو جس سینے میں اتار دیا گیا وہ حافظ بھی متبرک، وہ بھی عزت والا، اتنا عزت والا کہ جب قرآن کا کوئی حافظ ہوتا ہے تو اللہ نہیں دیکھتا کہ یہ گورا ہے یا کالا ہے، حافظ ہونے والا نابینا ہے یا بینا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ امیر ہے یا غریب ہے، دیہاتی ہے یا شہری ہے۔ اللہ جس نے قرآن کو اتارنے کی تھام لی اور قرآن حفظ کی نیت کر کے بیٹھ گیا، اللہ اس کے لیے سینے کو کھول دیتا ہے اور سینے میں قرآن اتار دیتا ہے، پھر اس سینے کو اتنا عزیز بنا دیتا ہے کہ اس کو مصلی پر کھڑا کرتا ہے اور باپ کو پیچھے کھڑا کر دیتا ہے
کہ چھوٹا سا بچہ ابھی تو بالغ ہوا ہے، حافظ ہو گیا، رمضان آ گئی، سارے لوگ پیچھے کھڑے ہیں اور یہ چھوٹا سا بچہ 16 سال کا وہ آگے کھڑا ہے اور امام بن گیا۔ اللہ نے مصلی پر کھڑا کر کے بتا دیا جس کے سینے میں ہمارا قرآن ہے ہم اس کو اتنی عزت دیں گے کہ آج مصلی پر کھڑا کیا ہے، کل میدان محشر میں وہ آگے کھڑا ہوگا، کہے گا اے اللہ میرے باپ کو بھی جنت دے دے، یا اللہ میرے باپ کے قصور کو معاف کر دیں۔ وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، جو اپنی سرگزشت سناتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اپنی کارگزاری کہتے ہوئے سنا رہے ہیں، اور لوگوں میں تو شرابی تھا، میں تو نشے میں رہا کرتا، 24 گھنٹے 24 آورس 24 گھنٹے میں تو شراب کے نشے میں رہتا، میں تو فوجی تھا، فوجی بن کر سرحدوں پر حفاظت کی ذمہ داری اور میں نشے میں رہتا، اس سے بڑی بغاوت کیا ہو سکتی ہے؟ ملک کے ساتھ، دیش کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، پبلک کے ساتھ، جنتا کے ساتھ میری تو یہ غداری تھی کہ مجھے فوجی بنایا، سرحدوں پر نگہبان بنایا اور میں شراب کے نشے میں بے ہوشی کے عالم میں رہتا، نشے کی حالت میں رہتا۔ جب میری شادی ہو گئی، میرے گھر میں بچی کی پیدائش ہوئی اور بچی بڑھتے بڑھتے 2 سال کی ہو گئی، وہ مجھے بہت پیاری لگتی، میرا دل اس سے ایسا لگ گیا تھا کہ اس کے بغیر چین نہ آتا، شراب کے نشے میں رہتا، ہر چیز کو بھول جاتا لیکن بیٹی کو نہیں بھولتا تھا۔ گود میں لیتا، شراب کا جام بھرتا، شراب کے کٹورے کو، گلاس کو، جام کو اٹھاتا، لبوں تک لاتا۔ 2 سال کی بچی کیا جانے کہ اس کو شراب کہتے ہیں، اس کو دارو کہتے ہیں، اس کو نشہ کہتے ہیں۔ میری بچی ہاتھ لگاتی، میرا برتن، میرا جام، میرا گلاس چھوٹ جاتا، نیچے گر جاتا۔ مجھے اس سے اتنا پیار تھا کہ میں اس کو کچھ نہیں کرتا، کچھ نہیں کہتا اور اس کو پیار کرتا۔ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ 2 سال کی معصومہ اس دنیا سے ہی چل بسی، اس کا تو انتقال ہو گیا، میرے اوپر تو آسمان ٹوٹ پڑا، زمین پاؤں تلے سے ہٹ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، میری محبوب ترین چیز چلی گئی، نشہ اور زیادہ میں نے کر دیا۔ بیٹی کی اس غم کو بھلانے کے لیے شراب کے جام اور بڑھاتی ہے۔ 15ویں شعبان کی رات تھی، جو آئندہ مہینے میں آئے گی، رجب چل رہا ہے، فروری کی 25-26 کو ہو جائے گی 15ویں شعبان۔ اللہ وہاں تک ہم سب کو لے جائیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ بہرحال مالک بن دینار کہتے ہیں 15ویں شعبان کی رات جب کہ لوگ اللہ کو منانے جاتے ہیں، روٹے ہوئے رب کو راضی کرنے جاتے ہیں، اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر وہ اپنی بندے بندیوں کو معاف کرتا ہے، میں شراب کے نشے میں سو گیا۔ مسجد جانے کے بجائے، رب کو راضی کرنے کے بجائے، ایک رات سال میں آئی تھی، اس میں بھی اللہ کو راضی کرنے کے بجائے نشے کی حالت میں سو گیا۔ سپنا دیکھا، خواب دیکھا، لمبی چوڑی داستان، فرمایا سویا ہوا تھا، دیکھا کہ مر گیا، میدان محشر قائم ہونے کو ہے، میرے پیچھے سانپ لگ گیا، لمبی چوڑی داستان۔ ہوتے ہوتے بوڑھے میاں ملے، پوچھا مجھے کوئی راستہ بتاؤ، یہ اژدہا، یہ سانپ جو مجھے نگل جائے گا میرے پیچھے پڑا ہے۔ وہ کہتے میں بہت کمزور ہوں، میں آپ کا ساتھ، میں آپ کو نہیں بچا سکتا، ہاں میں آپ کی رہبری کر سکتا ہوں، ادھر چلے جاؤ، اس پہاڑی پر کہیں تمہاری بچنے کا راستہ ہو جائے۔ پہاڑی پر چڑھا اور وہ پیچھے پیچھے سانپ اوپر چڑھ رہا ہے، ایسی دہشت تاری تھی کہ میں پہاڑ پر سے کودنے والا تھا، نیچے تو آگ جل رہی تھی، مجھے کسی نے پکڑا اور کہا پیچھے کو مڑ، پیچھے بھاگ۔ میں واپس نیچے اترا، وہ سانپ بھی میرے پیچھے۔ پھر وہ بوڑھے میاں ملے، میں نے پوچھا، پہلی مرتبہ بھی پوچھا، آپ نے نہیں کہا، کوئی ساتھ نہ دیا اور ہمیں نہیں بچایا، اس مرتبہ بچا لو۔ کہا ہم بہت کمزور ہیں، ہم بوڑھے ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم بچا نہیں سکتے، وہ پہاڑی ہیں، جا وہاں کوئی بچنے کا سامان مہیا ہو جائے۔ میں وہاں گیا، دیکھا کہ کھڑکیاں ہی کھڑکیاں اور کوئی نگہبان بیٹھا ہے۔ پھر میں دورہ ہوا گیا، انہوں نے آواز دی پردے ہٹا دو، پردے ہٹے، سب بچے تھے، اس میں میری وہ 2 سال کی بچی بھی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی یہ تو میرے ابا ہے۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، ایک ہاتھ سے سانپ کی طرف اشارہ کیا، سانپ واپس ہو گیا، اژدہا واپس ہو گیا۔ میری بچی نے ہاتھ پکڑ کر میری گود میں بیٹھ گئی،
میری بچی نے قرآن پڑھا، الم یعن للذین ان تخشع قلوبهم، اور باپی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے آپ ڈر جائے، زندگی کے بدلنے کے فیصلے کرنے کا کیا ابھی تک وقت نہیں آیا ہے؟ اب آپ تو سنبھل جاؤ، اب تو آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، قرآن تمہیں بلا رہا ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ 2 سال کی بچی نے جب قرآن پڑھا، ابا نے اپنی معصوم بچی کی چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، او میری بیٹی، تو 2 سال کی مر گئی تھی، تو نے قرآن پڑھنا کہاں سے سنا اور تو نے قرآن پڑھنا کہاں سے سیکھا؟ کس نے تجھے سکھایا؟ بیٹی کہنے لگی، ابا قرآن صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، صرف دنیا والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم دنیا والوں سے بھی اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمیں یہاں قرآن سکھا دیا گیا ہے، ہم اس دنیا والوں سے بھی اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ اور لوگوں، وہ بچی کہنے لگی، بچی سے باپ پوچھے، اب بیٹی یہاں کیا کرتی ہو؟ تو بچی کہتی ہے، 2 سال کی بچی کہتی ہے، ابا آپ کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، جب آپ مر کر آؤ گے ہم رب سے کہیں گے، الہی یہ میرا ابا ہے، الہی یہ میری امی ہے، ان کو بخش دیجئے نا، ہماری فرمائش پر، ہماری شفاعت پر، ہماری بھلامن پر، ہمارے کہنے پر رب تمہارے لیے جنت کے فیصلے کریں گے۔ امام مالک بن دینار فرماتے ہیں، جس کی جوانی، جس کی زندگی نشے میں گزر رہی تھی، فرمایا اس دن سے جب میں اٹھا میں نے توبہ کی، اور ایسی توبہ کی اور ایسا قرآن سے دل لگایا، اور قرآن کو ایسا دل سے لگایا کہ اللہ نے ولایت تک پہنچا دیا، وقت کا ولی بن گیا۔ وہ امام مالک بن دینار اگر پرچی لکھ دیں اور اللہ سے کہیں اس کو جنت میں گھر دے دو، اللہ اس پرچی پر اس کے لیے جنت میں گھر کا انتظام کر دیتے۔ اتنی بڑی ولایت تک پہنچ گئے کہ اس بات پر بچی نے پیغام دیا قرآن کے ذریعے سے۔ یہ بچہ بھی ہمیں آپ کو پیغام دیتا ہے، اپنی اولاد کو قرآن سے وابستہ کر دو، اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ اور لوگوں، انقلابات بتا رہے ہیں، دنیا کی کروٹیں بدلنا بتا رہا ہے، دنیا کی، میرے آپ کے ملک کی کروٹیں بدلنا بتا رہا ہے کہ بہت ضرورت ہے قرآن سے اپنے آپ کو لگانے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں و ایمان والو، اللہ نے مجھے آپ کو کہا، یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا، او ایمان والو، یا ایھا الناس نہیں، اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مجھے آپ کو جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کر کہا اپنی معصوم اولاد کو رحم کھا کر جہنم کی ایندھن بننے سے بچا لیجئے، جہنم کی ایندھن بننے سے بچا لیجئے۔ وہ دن دور نہیں ہے، اللہ میری آپ کی، میری سماج کی، میرے معاشرے کی، میری نسل ایمانی کی حفاظت فرمائے، ورنہ دور بڑا کٹھن چل رہا ہے۔ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو لگا دو، اپنی اولادوں کو قرآن کا شوقین بنا دو، موبائلوں کا شوقین بننے کے بجائے، انٹرنیٹ کا شوقین بنانے کے بجائے قرآن کا شوقین بنا دو۔ قرآن زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے گا، زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے گا۔ یہی اولاد کھڑی ہو کر کہے گی، یا اللہ یہ وہ میری ماں ہے جس نے مجھے ممتا کے آنچل میں چھپایا، یا اللہ میری ماں سے بشر ہونے کے ناطے لغزش ہو گئی، آج تیرے قرآن کا حافظ تجھ سے التجا کرتا ہے، میری ماں کی مغفرت کا فیصلہ کر دے، میری ماں کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے۔ ابھی ہم نے منظوم کلمات میں سنا کہ کیا کہا کہ 10 کو لے جائے گا، 10 کو لے جائے گا جنت میں، سفارش کرے گا، بھلامر کرے گا، اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ میرے اپنے ہیں، انہوں نے مجھے قرآن کا حافظ بننے کے لیے لگایا۔ انہوں نے صبح میں جبکہ ساری انسانیت سو رہی تھی، فجر کی اذان سے پہلے میری ماں نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کر کہا بیٹا اٹھ، سبق یاد کر لے، تجھے سنانا ہے۔ جب ساری دنیا کھرراتے کی نیند سوتی تھی، میرا بھی جی چاہتا تھا، میرا نفس بھی کہتا تھا کہ سو جا، اذان کے بعد اٹھیں گے، لیکن تیرے قرآن کے شوق میں میں اٹھ کر گیا اور میں نے
نیند کو قربان کر کے، آنکھوں کو مل کر کے، اپنے آپ کو بیدار کر کے قرآن کے پیچھے لگایا اور قرآن پڑھا، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے میرے ان رشتہ داروں کی مغفرت کر دے۔ ایسے 10 کو جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، ایسوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کا ذریعہ یہ حافظ قرآن بنیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی عظمت نصیب فرمائے۔ آخری بات کہہ کر بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مدارج النبوہ میں لکھا، انشاءاللہ ساری باتیں آپ کو حوالے سے بتاؤں گا۔ مدارج النبوہ میں ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، جب آخری رات تھی میری زندگی کی آخری رات، زندگی کا دھاگا ٹوٹنے کو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب دروازے پر آئے، اپنے کاشانے پر، اپنے گھر پر آئے اور دولت کدے پر آ کر نوک کیا، دستک دی، اندر سے دبی دبی آواز میں خدیجہ نے کہا دروازہ کھلا ہے سرتاج اندر آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول کر اندر گئے۔ حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سوئی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراہانے گئے، فرمایا خدیجہ یہ کیا بات ہے؟ جس دین سے تو میرے گھر آئی ہے اس دین سے کوئی دین ایسا خالی نہیں گیا کہ تیرا محمد آیا ہو اور تو دروازے پر باہیں پھیلا کر استقبال میں کھڑی نہ ہوئی ہو۔ آج کیا بات ہے؟ آج استقبال نہ کیا۔ صاحب مدارج النبوہ لکھتے ہیں کہ ماں خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے اب زندگی میں کبھی فاطمہ کبھی خدیجہ دروازہ نہیں کھولے گی۔ یا رسول اللہ اٹھنے کی سکت نہیں ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے کہ اٹھ کر آپ کے قریب تک آؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ یہ کیا کہتی ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، لگتا ہے زندگی کی آخری رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ ایسا کیوں کہتی ہے؟ اگر تو چلی گئی اللہ نے دنیا کو اسبابوں کے ساتھ جوڑا ہے، اگر تو چلی گئی تو میرا سہارا کون بنے گا؟ ماں خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اپنی زلفیں صاف کر لینے دو، آپ لوگوں کو قرآن سنا کر آئے ہیں، آپ لوگوں کو قرآن کی تلاوت سنا کر آئے ہیں، قرآن کا پیغام دے کر آئے ہیں، لوگوں نے آپ کو مارا ہے، آپ کے چہرے سے خون نکل رہا ہے، آپ کی زلفیں غبار آلود ہیں۔ خدیجہ نے کپڑا نکالا اور اپنے حبیب کا، اپنے سرتاج کا، اپنے شوہر کا چہرہ پوچھا، صاف کیا، زلفیں صاف کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے بیٹھے ہیں اور حضرت خدیجہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ خدیجہ نے اپنی ران کے نیچے سے ایک ڈبہ نکالا، ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور اس ڈبے کو نکال کر کہا یا رسول اللہ یہ کھا لیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خدیجہ یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا پڑوس میں پکا تھا وہاں سے ہدیہ آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ان 4 بیٹیوں نے کھایا، چاروں سو گئی تھی، ان چاروں نے کھایا۔ خدیجہ ماں تھی نا، ماں کی آنکھیں ایک دم برس پڑی اور فرمایا یا رسول اللہ میں نے ان کو بھوکا سلا دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو کھلا دے دی، یہ پرائی امانتیں ہیں، ان کو کھلا دیتی۔ تو خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اور میری بیٹیاں بھوکی رہی اور کچھ ہو گیا تو ہمارا نقصان ہوگا، اور اگر آپ بھوکے رہے اور آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ پھر خدیجہ نے آخری بات یا رسول اللہ ہاتھ پکڑوا دیجئے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر فرما رہی ہے یا رسول اللہ جب تک آنکھیں بند نہ ہو جائیں ہاتھ مت ہٹانا۔ ایسا کیوں کہتی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اس لیے کہ کل قیامت کے دن رب پوچھے کیا لے کر آئی ہے؟ خدیجہ کہتی ہے کہہ دوں گی کچھ لے کر نہیں آئی، تیرے محمد کا ساتھ لے کر آئی ہے۔ یا رسول اللہ آنکھوں کی ٹک ٹکی جب تک کہ آنکھیں بند نہ ہو جائے مت ہٹائیے، رب پوچھے تو کہہ دوں گی الہی کچھ لے کر نہیں آئی، تیرے حبیب کا دیدار لے کر آئی ہوں، تیرے حبیب کے دیدار کے صدقے میں معاف کر دے۔ پھر آخری بات پیراہن رسول ایک ہاتھ سے پکڑا اور دامن رسول پکڑ کر کہہ رہی ہے یا رسول اللہ آپ قرآن سنا
سناتے رہے اور قرآن سنانے میں آپ نے لوگوں کے پتھر کھائے، قرآن کا پیغام پہنچانے میں آپ بھی لگے رہے۔ آپ جانتے ہیں میں تو مکہ کی امیرن کہلاتی تھی، مالدارن کہلاتی تھی، رئیسہ کہلاتی تھی، لیکن میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اشاعت دین کے لیے، اشاعت قرآن کے لیے، عظمت قرآن کے لیے میں نے سب کچھ لگا دیا۔ میں تو روزانہ زمانہ جاہلیت میں روزانہ کپڑے بدل بدل کر مہنگے سے مہنگے کپڑے پہنا کرتی تھی۔ جس دن سے آپ کے گھر میں آئی ہوں اور جس دن سے قرآن کو اور ایمان کو اپنایا ہے، کلمے اور کلمے قرآن کو اپنایا ہے، اس دن سے میں نے نئے کپڑے پہننا ہی چھوڑ دیا۔ آپ کے گھر پر آ کر میں نے فتح پرانے کپڑے پہنے، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے۔ یا رسول اللہ میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، آخری وقت میں آپ سے ایک چیز مانگتی ہوں، دو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدیجہ مانگ۔ میں بھی تو پوری زندگی یہ سوچتا تھا کہ یہ میری خدیجہ جس نے کیسے دین دیکھے تھے اور میرے گھر کے آنے کے بعد کیسے دین دیکھے، لیکن آج تک اس نے کچھ نہیں مانگا۔ بول خدیجہ کیا مانگتی ہے؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ بس اتنا کہہ دو کہ آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں راضی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے نکلنے والے آنسو زمین پر ٹپک رہے ہیں، ریش مبارک بھیگ رہی ہے، اور پھر آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائی، ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا اے عرش والے، فرش پر محمد خدیجہ سے راضی ہے، عرش پر تو بھی میری خدیجہ سے راضی ہو جا۔ کہ اس نے اشاعت قرآن کے لیے، قرآن کی اشاعت کے لیے اپنا سب کچھ لگایا۔ اے اللہ تو قرآن کے طفیل اس کو بھی قبول فرما لے۔ یہ قرآن ہے جس کو پہنچانے کے لیے، جس کو مجھ تک پہنچانے کے لیے بڑی عظیم قربانیاں دی گئی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن کو ہم نے اتارا، قرآن کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ یہ تو تمہارے نصیبیں ہیں، تمہاری قسمتیں کہ ہم نے تمہارے سینوں کو قرآن کے لیے قبول کر لیا۔ میرے آپ کے سینے کو بڑی مبارکبادی کے قابل ہے۔ اللہ سینے میں موت قرآن کو جمائے رکھے اور میدان محشر میں کل قیامت کے دن رب کہے پڑھتا جا چڑھتا جا، تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو سارے حفاظ کرام کو، قیامت تک بننے والے حفاظ کرام کو اللہ اتنا قرآن یاد کرا دے کہ سورہ فاتحہ سے شروع کریں سورہ ناس کی آخری آیت تک، اللہ ہمیں وہاں تک پہنچا دیں، اتنا قرآن سینے میں جما دے۔ اللہ تعالیٰ بچے کو بھی، بچے کے استاد کو بھی، انتظامیہ کو بھی، بچے کے ماں باپ کو بھی اور بچے کے پیچھے محنت کرنے والوں کو بھی اللہ اجر جزیل عطا فرمائے۔ ان کی نسلوں کو بھی اللہ قرآن کے لیے، اشاعت قرآن کے لیے، علوم دینیا کے لیے اللہ قبول فرما لے۔ اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت کو قرآن کے ساتھ وابستہ رکھے اور اس کی خدمتوں کے لیے ہم سب کو موت تک کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ لک الحمد كله ولك الشکر كله بيدك الامر كله واليك يرجع الامر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ارحم الراحمين ارحمنا ويا اكرم الاكرمين اكرمنا يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما يا أرحم الراحمين ارحمنا ويا أكرم الأكرمين أكرمنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليك
نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اے اللہ آپ کی در رحمت پر آئے ہیں، یا اللہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یا اللہ آنے والوں کا اکرام کیا جاتا ہے، یا اللہ آپ تو بہت قدردان ہیں کہ آپ کے در پر آنے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹایا جاتا، حق سے زیادہ اکرام کیا جاتا ہے آپ کے دربار پر. تو یا اللہ آپ کی در رحمت پر آئے ہیں، یا اللہ اتنا بڑا مجمع آپ کے سامنے دامن پسارے ہیں، اے اللہ ہاتھوں کو کشکول بنا کر بیٹھے ہیں، اے اللہ دنیا کے بھکاریوں کو دیکھتے ہیں، دنیا کے سائلین کو دیکھتے ہیں، در در جاتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، یا اللہ آپ کے نام کا واسطہ دیتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ دیتے ہیں، اور اپنا نام اپنی جھولی پھیلاتے ہیں، اپنے کٹورے کو پھیلاتے ہیں، تو دنیا والے اپنی جیب میں سے کچھ نکال کر اس کے کٹورے میں اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. اے اللہ دنیا والوں کے پاس تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ ہو تو واپس بھی کر دیا جائے، اور اکثر واپس ہی کر دیا جاتا ہے، لیکن مولا آپ وہ داتا ہیں، آپ وہ سخی ہیں، آپ وہ کریم ہیں، آپ وہ اکرم الاکرمین ہیں کہ آپ کے در پر آنے والے سائل کو کبھی واپس نہیں کیا جاتا. کتنا بھی بڑا پاپی کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، جب آپ کے در پر آ کر آپ کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے یا سمد یا رحمان یا رحیم، تو مولا آپ رحمت کی چادر تان دیتے ہیں. یا اللہ یہ سارے مجرم بن کر آئے ہیں، اے اللہ اقبال جرائم ہے، اے اللہ اپنی زندگیوں کی کوتاہیوں کا اقرار ہے، اے اللہ گناہوں کا بغاوتوں کا اعتراف ہے، اے اللہ مجرم بن کر آپ کی در پر آئے ہیں. یا اللہ آپ غنی ہیں، آپ کریم ہیں، آپ سخی ہیں، کریم دیتا ہوا اچھا لگتا ہے. ہم سب فقیر ہیں، ہم سب فقراء ہیں، ہم سب مساکین ہیں، ہم سب آپ کے در کے گداگر ہیں. یا اللہ گداگر مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، لیتا ہوا اچھا لگتا ہے. اے اللہ آپ ہمیں نوازشوں سے نواز دیجئے. اے اللہ ہماری پوری زندگی کے قصوروں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ آپ سمد ہے، بے نیاز ہے، ہم نیاز مند ہیں. اے اللہ آپ معبود ہیں، ہم عابدین ہیں، آپ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں، آپ بادشاہ اور شہنشاہ ہیں، ہم آپ کی رعیت اور آپ کے غلام ہیں. اے اللہ آپ کی غلام بانیوں نے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں. اے اللہ اب وہ درگزر کے یا اللہ دہانے کھول دیجئے، اب وہ درگزر کے دریا موجزن کر دیجئے. اے اللہ صدیوں کے پاپوں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ راضی ہو جائیے. یا اللہ بڑی اونچی مجلس ہے، یا اللہ تکمیل حفظ قرآن کی مجلس ہے. یا اللہ ایک بچے نے اپنے سینے میں 30 پارے محفوظ کر دیے. یا اللہ بچے کے سینے کو آپ نے قرآن کے لیے قبول فرمایا. یا اللہ آپ نے انتخاب فرمایا. یا اللہ سینے کو چنا، یا اللہ اور اس میں قرآن اتار دیا. یا اللہ اس بچے کی اس سے قرآن کریم کی برکت سے ہمیں پوری مجلس کو، پوری امت کو یا اللہ معاف کر دیجیے، اور سب سے راضی ہو جائیے. یا اللہ سب سے راضی ہو جائیے. یا اللہ آج بچے کے حافظ صاحب کی والد محترم وہ بھی تو صاحب علم تھے، وہ بھی تعلیم دین تھے. اے اللہ ان کی قبر مبارک میں آج تحفہ پہنچا دیجیے کہ آج تیرے بچے نے قرآن تکمیل کر لی، آج تیرے بچے نے حفظ قرآن کر لیا. یا اللہ مرحوم محترم کی قبر کو نور سے منور فرما دیجیے. اے اللہ ان کی شہادت قبول فرما لیجیے. یا اللہ ان کے بچے کی حافظ قرآن ہونے کی برکت سے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے. اے اللہ قبر میں خوش کر دیجیے. یا اللہ پورے قرآن کا تحفہ ان کی روح تک پہنچا دیجیے. اور مولا اے اللہ قبر کو منتہا لذت تک کشادہ فرما دیجیے، جنت کا باغ بنا دیجیے. یا اللہ وہ ماں جس نے بیوگی کی حالت میں، جوانی کی حالت میں اپنی بچوں کو اپنی آنچل میں لے کر پروان چڑھایا، یا اللہ اس ماں کو اجر جزیل عطا فرمائیے. یا اللہ اس ماں کو صبر جمیل عطا فرمائیے. یا اللہ اس ماں کی قربانیاں قبول فرمائیے. اور بیٹے کے حافظ ہونے پر یا اللہ ماں کو اپنی شان بدلا عطا فرمائیے. یا اللہ اس بچے کو حافظ کرنے کے لیے جن کی جتنی قربانی
قربانیاں لگی ان سب کو یا اللہ دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائیے. یا اللہ ان کے استاد محترم کو, یا اللہ انتظامیہ کو, یا اللہ حفظ کلاس کے پیچھے محنت کرنے والوں کو, بچوں کے پیچھے محنت کرنے والوں کو, سب کو یا اللہ اے اللہ آپ اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرمائیے. یا اللہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا, یا اللہ اس کا بدلہ تو آپ ہی دے سکتے ہیں. یا اللہ دنیا آخرت میں بدلہ عطا فرمائیے. یا اللہ دنیا کی ساری ضرورتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائیے, آخرت کی کامیابیوں کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ اس بچے کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما دیجیے. یا اللہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, عزت والی کتاب کی برکت سے اس کو بھی, اس کے گھر والوں کو, ہم سب کو, پوری امت کو عزت عطا فرمائیے. اے اللہ رفعتیں عطا فرمائیے, ترقیاں عطا فرمائیے. یا اللہ بچے کے سینے میں قرآن کو یا اللہ بہت ممتاز طریقے سے اجبا ازبر فرما دیجیے. یا اللہ جید حافظ بنائیے. یا اللہ تراویح بھی بہترین طریقے سے پڑھائیں. یا اللہ ایسے فیصلے فرمائیے, مصلی پر پاؤں جما دیجیے اور مولا قرآن کو تجوید کے ساتھ, تجوید کی رعایت کے ساتھ, قوانین کی رعایت کے ساتھ یا اللہ بہترین طریقے سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ بھی قرآن سنا بہت اچھا پڑھتا ہے. یا اللہ اس کی آواز میں اور ترقی عطا فرمائیے, اس کے گلے کو اور صاف فرمائیے. اے اللہ ہم سب کے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے. جو بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں ان کے لیے آسان فرمائیے, ان کو یاد کرا دیجیے. یا اللہ نفس و شیطان کے دھوکے سے بچائیے اور تکمیل تک پہنچا دیجیے. یا اللہ یہ مدرسہ, یہ حفظ کلاس پھلتا رہے, پھولتا رہے, ایسے فیصلے فرمائیے. نظر بد سے حفاظت فرمائیے. یہ کریم آقا آج کی مجلس کی برکت سے امت کے حال پر رحم فرمائیے. یا اللہ اے اللہ پرندے بھی گھونسلوں میں آرام فرما رہے ہیں, درندے گفاؤں میں آرام کر رہے ہیں, چوپائے استبلوں میں آرام فرما رہے ہیں. یا اللہ سانپ بچھو چھوٹی گیری مکوری بھی اپنے بلوں میں آرام فرما رہی ہے. کتنی انسانیت سو گئی. یا اللہ کتنی عورتوں پر چوراہوں پر گھوم رہی ہے. یا اللہ آپ نے فضل فرمایا اور ہمیں یا اللہ دین کی مجلس میں بٹھایا, قرآن والی مجلس میں بٹھایا, ہے آپ کا احسان ہے. یا اللہ ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ بیٹھنے کے بعد یا اللہ یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر آپ سے مانگ رہے ہیں. یا اللہ سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے. یا اللہ اس مجمع میں کتنے لوگ بیمار ہوں گے, یا اللہ ان کی بیماری کو عافیتوں میں بدل دیجیے, تندرستیوں میں بدل دیجیے. یا اللہ جب جلائے عافیتوں کے ساتھ, اسلام اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ جلائی ہو. یا اللہ ہر آنے والے کو جانا ہے. یا اللہ جب ہماری دنیا سے جانے کا وقت آئے, کلمہ زبان پر جاری ہو, آپ بھی ہم سے راضی ہو, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو, کسی بندے بندی کا حق ہم پر باقی نہ ہو. اے اللہ قبر کی مٹی ہمیں اہلم و سہلا کہہ رہی ہو, ایسی مبارک موتوں کا انتظام فرمائیے. یا اللہ ناگہانی موتوں سے, ایکسیڈنٹ کی موت سے, جل کر دب کر مرنے کی موت سے, یا اللہ ایمان کی موت سے ہماری عبادت فرمائیے. یا اللہ ایمان سول ہوائیں چل رہی ہے, ہماری نسلوں کی ایمان کی عبادت فرمائیے. یا اللہ ایسے موقع پر مظلومین کو کیسے بھولا جا سکتا ہے. یا اللہ جب ہم آئے ہی ہیں, دامن پسارے ہی ہیں, تو یا اللہ مانگ رہے ہیں. یا اللہ ہماری مانگیں پوری کر دیجیے. یا اللہ آج مانگ کر ہی جائیں گے. یا اللہ آج دے دیجیے, آج دے دیجیے. یا اللہ فلسطین غزہ اور حماس کے مسلمانوں کی یا اللہ نصرتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں. یا اللہ یہ نکلنے والے گرم گرم آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ ان پر رحم فرما دیجیے, ان کی مدد فرما دیجیے. معصوم بچے ملبوں کے نیچے دب گئے, کتنے معصوم بچے بموں کے حوالے ہو گئے, گولیوں کا شکار بن گئے. اے اللہ کتنے بچے ماؤں کی پیٹوں میں ہی رہ گئے. یا اللہ کتنی عورتیں بیوہ بن گئی. یا اللہ کتنے سہاگ اجڑ گئے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کی شہادت قبول فرمائیے. یا اللہ
مظلوموں کی مدد فرما دیجیے. مولا ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے کہ واسطہ بن اسقا فرماتے ہیں ہم نے 8000 نے جب پکار کر کہا 1,00,000 روپیوں کے مقابلے میں یا رب محمد انصر امت محمد، تو مولا آپ نے تو آسمان پھاڑ دیے اور فرشتے اتار دیے. یا اللہ ہمارے پاس ایسا ایمان تو نہیں ہے، کمزور ایمان ہے، لیکن کمزوروں کے ساتھ آپ کی مدد کا وعدہ ہے. یا اللہ ہم کمزوروں کی مدد فرمائیے اور فلسطین کے مسلمانوں کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی، یا اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی، میرے وطن کے مسلمانوں کی، یا اللہ جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ظالموں کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ ہدایت دے دیجیے، ظالموں کو بھی ہدایت دے دیجیے. اور اگر آپ نے مہریں لگا دی ہیں اور ان کے حق میں، ان کی مقدر میں ایمان نہیں ہے، تو مولا ان کی گردنیں مڑوڑ دیجیے. یا اللہ ہر زمانے میں آپ نے ظالموں کی گردنیں مڑوڑی ہے. بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے ابو جہل آئے، لیکن مولا آپ نے ان کی گردنیں مڑوڑی ہے. یا اللہ 8 اور 10 سال کے بچے کے ہاتھوں ابو جہل جیسے فرعون کو تو نے ختم کیا ہے. اے اللہ، یا اللہ یہ معصوم بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بڑے بوڑھے بھی ہیں، سفید ریس والے بزرگ ہیں، یا اللہ علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، آج کا ہونے والا حافظ قرآن بچہ بھی ہے. یا اللہ اس حافظ صاحب کے ہاتھ اٹھانے کے تو پہل اس زمانے کے فرائنا کو بھی ختم فرمائیے، ظالموں کو بھی ختم فرمائیے، پوری دھرتی پر امن و امان قائم فرما دیجیے. یا اللہ آج کی مجلس کی برکت سے مرحومین کی مغفرت فرمائیے. یا اللہ حافظ صاحب کے جتنے بھی مرحومین ہیں، یا اللہ ان کے دادا ہم پر بڑے احسان ہے. یا اللہ حاجی یعقوب سید صاحب کی بھی اللہ پوری پوری مغفرت فرمائیے. یا اللہ ہم پر بہت احسان کیے ہیں. یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کے بیٹے بھی بیٹھے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں، ان کا پوتا حافظ ہوا ہے. یا اللہ ان کی دادا دادی کی، یا اللہ ان کے تمام رشتہ دار کی، یا اللہ پوری پوری مغفرت فرمائیے. اور اس حافظ صاحب کے جتنے بھی رشتہ دار ننیال کے ہو، ددیال کے ہو، جتنے بھی حیات ہو، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیے اور سب کی جائز تمنائیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے. مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، مانگنے سے لے کر شان عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے تمام انبیاء، صحابہ، تابعین، تابعین، اولیاء کرام، فی الحال جتنے بھی برگزیدہ بندے بندیاں ہیں، ان کی دعاؤں کے طفیل، سارے مجمع کے آمین اور آنسوؤں کے طفیل اور حافظ صاحب کی برکت سے اور پیارے آقا تاجدار مدینہ، فخر موجودات، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں منظور اور مقبول فرما لیجیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.